رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچ کر تمہارا استقبال کروں گا۔ جو میرے پاس آئے گا کوثر کا پانی پیے گا، اور جو پیے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اور کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن انہیں میرے پاس پہنچنے سے روک دیا جائے گا۔ کہوں گا یہ میرے آدمی ہے، انہیں مجھ تک آنے دو، تو جواب میں مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کتنی نئی چیزیں بدعت داخل کر دی ہیں۔ تو یہ سن کر میں کہوں گا، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کے نقشے کو بدل ڈالا۔ حدیث بخاری مسلم۔ سہل بن سعید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جمع کیا اور فرمایا، اے گورو قریش، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، میں خدا کے عذاب کو تم سے ذرا بھی نہیں ٹال سکتا۔ اے عبد المناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو کچھ بھی نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب حقیقی چچا، میں اللہ کے عذاب کو تم سے ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے صفیہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھپھی، میں تم سے اللہ کے عذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو میرے مال میں سے جتنا مانگے میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب کو تجھ سے نہیں ٹال سکتا۔ بس اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو کہ ایمان اور عمل ہی وہاں کام آئیں گے۔ حدیث بخاری مسلم۔